آصف زرداری صاحب آج ان کے نامینیشن پیپر انشاءاللہ جمع ہو چکے ہیں اور وہ پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اتحادی جماعتوں کی طرف سے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو ووٹ کریں گے، دیں گے ایز اے پولیٹیکل ورکر. اچھا چلیں، اور یہ جو اس وقت ناراضگی ہے، یہ ساری اس ناراضگیاں ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کی ختم ہو جائیں گی؟ آپ ان کو صوبے میں بھی اکوموڈیٹ کریں گے؟ دیکھیں ہمارا ایم کیو ایم کے ساتھ لو ہیٹ افیئر چلتا رہتا ہے. مطلب وہ ہیٹ والا وہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بہت زیادہ نفرت. پالیٹکس ہے، ہم کبھی قریب ہوتے ہیں، کبھی اتحادی ہوتے ہیں، کبھی مخالفت ہوتے ہیں، ایک آپس میں ہوتی ہے، لیکن ہم کبھی اتنی دور نہیں ہوئے کہ ہم آپس میں بیٹھ نہ سکیں. تو انشاءاللہ ڈائلاگس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ان کو ہم راضی بھی کریں گے. جب تک صوبائی کابینہ ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی ہے، ہمیں کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے. مرکز میں وہ اتحادی ہیں پی ایم ایل این کے، تو وہاں پر شاید وہ ایڈجسٹ ہوں گے. اور صوبے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں، اور ہم ساتھ لے کر چلیں گے تمام اپوزیشن جماعتوں کو. گورنر کا عہدہ ملے گا ایم کیو ایم کو یا آپ لوگ اپنے پاس ریٹین کریں گے یا کسی اور کو دیں گے؟ دیکھیں گورنر اس کا جو ہے سندھ اور بلوچستان کا پی ایم ایل این نے بنانے ہیں، تو وہ ان کا آپس میں کیا کرتے ہیں. اور کے پی اور بلوچستان، کے پی اور پنجاب کا پیپلز پارٹی میں تو اب دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کا کیا آپس میں طے ہوتا ہے سندھ کے گورنر کے لیے. ہو از ان دا رن فار پنجاب گورنرشپ؟ پنجاب ہر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارا دوست جو ہے وہ رن میں ہے. یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے پریزیڈنشیل الیکشن کے بعد. جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں گے اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو پنجاب کا گورنر بناتے ہیں. چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی آپ پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہے، کنفرم ہے گیلانی صاحب ہی بنیں گے؟ چیئرمین سینٹ کی سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اور صدارتی الیکشن کے بعد جب سینٹ کا الیکشن ہوگا پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا. ہاٹ فیورٹ جو ہے وہ گیلانی صاحب ہیں کیونکہ سینئر وائس چیئرمین ہے پارٹی کے. وہ بھی یو ڈونٹ نو، پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. جو آئی ایم ناٹ دی مطلب ہے کہ اتھارٹی، بٹ پارٹی کے چیئرمین اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے فیصلہ کرنا ہے اور کس کو چیئرمین جو ہے وہ سینٹ بناتے ہیں. وہ بٹ گیلانی صاحب از دا فیورٹ رائٹ؟ سینئر موسٹ ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ہے، باقی تو اب فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے. آج اسپیچ آپ نے سنی ہوگی علی امین گنڈا پور صاحب کی، اور چیف منسٹر نامینیٹ ہو گئے ہیں، اور اب تو میرے خیال میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے کے پی کے. دیکھیں میں نے اسپیچ سنی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ حالات ٹھیک ہوں گے بھی. جو ان کی آج اسپیچ تھی اس میں دھمکیاں بھی تھیں، چیزیں بھی تھیں. دیکھیں آپ جب الیکشن لڑتے ہیں، آپ جب جلسہ کرتے ہیں، آپ ورکرز میں ہوتے ہیں تو آپ کی ایک اور اسپیچ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی اسپیچ علیحدہ ہوتی ہے. حکومت سازی کرنے میں دیکھیں آج اگر آپ ایک صوبہ ہے جو کہ انہی کی حکومت میں 10 سال جب انہوں نے گزارے ہیں، 9 سال یا 10 سال جو بھی ہیں، 9 سال کتنا قرضہ انہوں نے لیا ہے. آج صرف ہم جھوٹ بول رہے ہوں گے، غلط بیان سے کام لے رہے ہوں گے. آپ جج بن جائیں، آپ رپورٹ نکال لیں کہ ان 9 سالوں میں نے پہلے کتنا قرضہ لیا گیا تھا، ان 9 سالوں میں کتنا قرضہ لیا ہے. آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ صوبے جو ہے آپ کی تنخواہیں آپ نہیں دے سکتے جب تک فیڈریشن آپ کے ساتھ سپورٹ میں نہ ہو. آپ تڑیوں سے اور دھمکیوں سے پیسے نہیں لے سکتے ہیں. آپ اگر تڑیاں لے گا رہے ہیں تو اس وقت جب آپ کے وزیر اعلیٰ 2 تھے، 2 وزیر اعلیٰ گزرے، کیا آپ نے کبھی پی ٹی آئی کے چیئرمین جب وزیر اعظم تھا کبھی اس سے کہا کہ میرے صوبے کے حقوق مجھے دو، جو آج تڑیاں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کو ایک ریلیشن شپ رکھنی پڑے گی، آپ کو ایک فیڈریشن کے ساتھ آپ کو ایک اچھے تعلقات رکھنے پڑیں گے اپنے صوبے کی ترقی کے. دیکھیں ہمارا صوبہ اکنامیکل کرائسس سے گزر رہا ہے، دہشت گردی کا شکار ہے، بہت سے اور ایشوز ہیں، ہمارے فارمر فاٹا کے ایشوز ہیں، بے روزگاری کے ایشوز ہیں. جب تک آپ کے حالات مرکز کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے آپ اس طریقے سے صوبے کو نہیں چلا سکتے ہیں. اس میں آپ کو مرکز کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی پڑے گی، تڑیاں نہیں دینی پڑیں گی. اگر دیکھا جائے تو گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ وہاں پہ سپورٹ اس وقت جو ہے کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی ہے. پی ٹی آئی بڑا مطلب کہ اس نے اگر یہ کہا جائے کہ سویپ کیا ہے تو غلط نہیں ہوگا. سو پھر اگر وہاں پہ یہ بھی ساری سچویشن ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، قرضے ٹھیک ہے آپ اس پہ ہم آرگو کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں قرضے کتنے لیے، وہاں پہ کتنے اسپینڈنگ ہوئی، بٹ وہاں پہ جو اس وقت سپورٹ ہے وہ تو تھرو آؤٹ پی ٹی آئی کی ہے. دیکھیں وہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر. اس پہ کیا ڈیبیٹ ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب نہیں کہہ رہے کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، بقول ان کے کہا ہے نا. تو اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، مولانا صاحب کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو کس کو دیا گیا وہ ڈاکے کے؟ وہ تقسیم کس میں ہوئی ہے؟ جو مال غنیمت کس میں بانٹا گیا ہے؟ پی ٹی آئی میں بانٹا گیا نا، انہیں کو سیٹیں ملی ہیں نا. آپ کے خیال میں مال غنیمت تھی جو پی ٹی آئی کو بانٹا گیا؟ مطلب بقول مولانا صاحب کے کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو آپ کے پی میں جا کے احتجاج کر رہے ہیں. آپ سندھ میں آپ کا کیا جو آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ کتنی دفعہ آپ سندھ میں سیٹیں جیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں لڑکا نے مجھے ہرایا گیا ہے. آپ اپنا سیٹ تو 10 دفعہ ہارے ہیں مولانا صاحب، تو کیا آپ لڑکانے میں کتنی دفعہ جیتے ہیں؟ تو پھر آپ کلیم کریں نا.
بات یہ ہے کہ آپ جا کے کے پی میں احتجاج کریں کہ میرے یہاں پر اگر بقول آپ کے کچھ ہوا ہے تو یہاں پر ہوئے، ان کے ساتھ تو آپ گڈی گڈی کھیل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن اچھی بات ہے، پولیٹکس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں، بیٹھنا چاہیے، لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے. جب آپ دیکھیں، میں آج وہ باتیں نہیں کر سکتا اور آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں، مطلب ہے کہ احترام کے رشتے میں جو لقبات مولانا صاحب کو دیے گئے تھے. لیکن ایک بات بہتر ہوگی کہ اب پی ٹی آئی والے مولانا صاحب کو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کہلائیں گے، کوئی اور نام نہیں کہلائیں گے. تو کیا اب مولانا صاحب جو ہیں وہ کیا انگیج کر کے رکھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کو، یہ کہنا کہ مقصد ہے آپ کا؟ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی کے ذریعے کل بھی ان کی ڈیلیگیشن سے ملاقات کرنے گئے تھے، ہم ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے وہ دھاندلی پہ گئے. تو مولانا صاحب اگر آپ ساتھ دھاندلی کے پی میں ہوئے بقول آپ کو کروایا گیا ہے تو یہ جیتے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں جیتا ہے. تو آپ کیا بولیں گے کہ یہ جیتے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن میرے خیال میں جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب پریزیڈنسی سنبھالیں گے، وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا 2008 سے 2013 تک ہماری سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، لیکن ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، ہم نے بلز پارلیمنٹ میں میجورٹی بل ہم نے یونینسلی پاس کیے. زرداری صاحب نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے. تو میں سمجھتا ہوں 58(2) بھی دے دی. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہیں جب پریزیڈنٹ بنیں گے تو ان پولیٹیکل فورسز کو انگیج کریں گے اور ساتھ لے کر چلیں گے. مولانا صاحب کی ویسے بھی بڑی اچھی دوستی ہے زرداری صاحب سے. زرداری صاحب ان کو کہتے ہیں، زرداری صاحب تو پبلکلی کہتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب کوئی کمٹمنٹ کر لیں میرے ساتھ تو وہ پوری کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو 9 دن ہے الیکشن میں، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، چاہے MQM ہے، چاہے ANP ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پریزیڈنسی کا ووٹ آصف علی زرداری صاحب کو دیں گے. مولانا صاحب بھی انشاءاللہ ان کے دوست ہیں، زرداری صاحب کے دوست ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیں گے. ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے زرداری صاحب، ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. اگر نمبرز دیکھے جائیں تو وہ تقریباً جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ ساری پارٹیز ہمارے ساتھ ہوں. مطلب آپ یہ چاہیں گے کہ مولانا صاحب ان کو ووٹ دیں، اور آپ کے خیال میں مولانا صاحب ان کو ووٹ دیں گے زرداری صاحب کو؟ میرے خیال میں. اچھا، یہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سارے حلقے کھول لیں. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جناب وہاں پہ ایشوز ہیں اگر تو مولانا صاحب کو ہیں KPK کے اندر، اور وہاں پہ زیادہ سیٹیں نکالی ہیں PTI نے یا انڈیپینڈنٹ کہہ لیں، جو بھی نام دے دیں آپ. سو اس میں اگر بات کی جائے تو اس میں تو وہ گنڈا پور صاحب تو اوپنلی کہہ رہے ہیں جی سارے حلقے کھول لو. انداز نہیں. دیکھیں، وہ تو ان کا حق ہے، وہ تو دیکھیں ایک فورم ہے. ہم اگر کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن پہ ریزرویشن ہے تو ہم ایسے سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے ریزرویشن ہے اور ڈاکے مار دیے ہیں ریزرویشن ہمیں بھی. لیکن ہم ثبوتوں کے ساتھ ہم نے تمام چیزیں کمپائل کر رہے ہیں. ہم اپنے ثبوتوں کے ساتھ اپنے پراپر فورم پہ جائیں گے. ہم ایسے آپ کے پروگرام میں یا بیٹھ کے کہیں یہ ہو گیا وہ نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے ہم پراپر فورم پہ جائیں گے اور وہاں پر اپنے ثبوت دیں گے. اب یہ جو کہہ رہے کھول دو، آپ مجھے بتائیں، جو پرانے ڈپٹی اسپیکر تھے سوری صاحب، ان کا بھی تو کھولا تھا نا. 50,000 ہیومن ایرر ووٹ، 60,000 کاسٹ ہوئے تھے. کیا اس کا فیصلہ ہے آج تک؟ تو اسی طرح اگر آپ جائیں گے لیگل ریمیڈی اگر ایوالو کریں گے آپ، تو اس میں بھی تو بڑا ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. دیکھیں، یہ ہماری غلطی ہے، سیاستدانوں کی غلطی ہے. ہمیں آج پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ آج جو غلطیاں ہوئی ہیں، آج جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ کل نہیں ہونی چاہیے. ہم قانون سازی کریں. ہم جو ہماری جو کمیٹی بنائیں، الیکٹرول ریفارم کمیٹی بنائیں، ہم الیکٹرول ریفارم کمیٹی کو میں اتنے اختیارات، اتنی چیزیں ٹھیک کریں تاکہ کل کوئی اس قسم کی جو اعتراضات ہے وہ نہ کر سکے. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پارلیمنٹ ہم کس لیے گئے ہیں؟ ہلڑ بازی کے لیے گئے ہیں؟ قانون سازی کے لیے گئے ہیں. ہم اتنی قانون سازی کریں، اپنی چیزوں کو اتنا مضبوط کریں، پارلیمنٹ کے فورم کو مضبوط کریں، الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں، تاکہ یہ چیزیں فیوچر میں یہ چیزیں نہ ہوں. ایک چیز بڑی یہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس پہ کافی اس میں آج کل تو تیزی آئی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ جو ہیں ان پہ فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ صرف اس لیے فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بیک آف دا مائنڈ پہ یہ چیز ہے کہ شاید یہ اسمبلی اپنا ٹینیور پورا نہ کر سکے، اور ان کے پاس صرف کانسٹیٹیوشنل پوسٹ اس لیے لے کے بیٹھیں گے وہ. اور دوسری سوچ یہ ہے کہ زرداری صاحب کا الیکشن ہو جائے، سینٹ کا الیکشن، چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو جائے اور گورنرز اپوائنٹ ہو جائیں، تو اس کے بعد آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیبنٹ کا حصہ بننا ہے کہ نہیں بننا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ فیزز ہیں نیشنل اسمبلی کے. دیکھیں، ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں، ہم پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری جو ہے کمیٹی، ہم بیٹھے، اسپیکرشپ PMLN کے کھاتے میں چیئرمین سیٹ ہمارے پاس آئی. ایسا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ 2 جو تقسیم ہوئی، ان میں سے ایک PMLN کے پاس گئی اور ایک ہمارے پاس آ گئی. اور پریزیڈنسی جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہم نے وہ کیا کہ زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہوں گے. اس پہ اگر ہم
कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ते थे क्योंकि हमें अपोजिशन में बैठना पड़ा। अपोजिशन में बैठने का मतलब है कि आप पाकिस्तान में री इलेक्शन करा रहे हैं, क्योंकि अगर PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी अपोजिशन में बैठे, हम भी अपोजिशन में बैठे हैं, तो माइनॉरिटी जो है वो हुकूमत बनाने के लिए वो उसके पास नंबर्स नहीं थे, तो लिहाजा इसलिए हम उनको वोट कर रहे हैं ताकि ये पार्लियामेंट चले। अच्छा, ठीक है, हम कभी ना कहीं नहीं बनेंगे। इस तरह हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हम अगर अपने नॉमिनेशन पेपर जब जमा कराएंगे उसमें ये नहीं होगा कि असम्बली जाएगी या नहीं जाएगी, हमारा जमहूरी हक है, हम कंटेस्ट कर सकते हैं। हम चेयरमैन सेनेट के लिए भी हमारा जमहूरी हक है, कौमी असम्बली के में स्पीकर के लिए हमारा जमहूरी हक है कि हम कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम बैठे हैं, हमने नेशनल असम्बली की स्पीकरशिप PMLN को मिली है, हमें सेनेट की चेयरमैनशिप मिली है, इस तरह प्रेसिडेंसी मिली है। 2 गवर्नर जो है KP और पंजाब पीपल्स पार्टी के उसमें हैं, और 2 गवर्नर जो हैं वो PMLN के जो है बनाएंगे। तो ऐसा चीज़ नहीं है कि हम मतलब है कि, लेकिन हमारी पार्टी का फैसला है, क्योंकि हमारी जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें PMLN को भी बहुत से एतराज़ात थे। और आपको बैक ऑफ द माइंड पे ये चीज़ है कि ये टेन्योर पूरा नहीं करेगी ये गवर्नमेंट या असेंबली, इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे फोकस करके बैठे हुए हैं, या फिर जब ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है गवर्नर, 2 गवर्नर्स या चेयरमैन सेनेट, प्रेसिडेंसी आपको मिल जाएगी, फिर उसके बाद आप कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहेंगे? देखिए, ऐसी अच्छा कोई बात नहीं, हमारी हमेशा कोशिश रही और ख्वाहिश रही कि पार्लियामेंट अपने मियाद पूरी करे। हम कैबिनेट हमेशा का हिस्सा बनेंगे आप उसके बाद? आई डोंट थिंक सो। आप कोई ऐसा देखिए, पॉलिटिक्स में कोई हर्फ आखिर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कभी ना कैसे कैबिनेट का हिस्सा आप नहीं बनेंगे। तो सारी हीट जो है, नहीं, हम ये चाहते हैं कि देखिए 16 महीने हमारे गुजरे थे, तो उसमें PMLN को ये रिजर्वेशन थी कि इत्तेहादी जमातों की वजह से हम कुछ ओपन डिसीजन नहीं कर सके। हमें एतराज़ात है कि हमें अकोमोडेट नहीं किया गया, हमारे लोगों को अकोमोडेट नहीं किया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी चलती रही, डेवलपमेंट स्कीम्स में हमारे लोगों को अकोमोडेट नहीं किया गया, बहुत सी ऐसी एतराज़ात है। तो हमने कहा इस दफ़ा PMLN को हम चांस दें कि हम बैठ जाएँ, ये हुकूमत करें और फुल फ्री हैंड इनके पास हो, जो ये काम करना चाहते हैं करें, ताकि ये ना हो कि, और हम कहते हैं कि मुल्क को जो है एक अच्छे ट्रैक पर लेके चलें। आपने कहा जनाब कि मौलाना फजल रहमान साहब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आसिफ जरदारी साहब को वोट करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए उसके बाद की बात अगर मैं करूं, तो क्या आपके ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहेंगे? ये तो उनकी पॉलिटिकल डिसीजन है कि वो क्या करते हैं। आई डोंट नो, मेरा एक गेस है कि वो करेंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हमें वो वोट करें। हमारी कोशिश होगी पॉलिटिकल पार्टीज तमाम के पास हम जाए वोट। कैबिनेट का हिस्सा बाद में बनेंगे? ये तो उनकी पार्टी का फैसला है कि वो बनते हैं नहीं बनते हैं। व्हाट इज योर हंच एज अ पॉलिटिकल वर्कर? मैं नहीं समझता कि बनेंगे। ओके।